بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی شدت پسندی، شر انگیزی اور دہشت گردی پر مبنی سیاست سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اب بیزار نظر آ رہے ہیں اور وہ عمران خان اور ان کی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان کی پارٹی نے عمران خان کے حکم پر ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی، انتہا پسندی، شر پسندی کی اور پاکستان کی بنیادوں پر حملے کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے آج عمران خان پر اور عمران خان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو بڑی حد تک اصولی اور حقیقت پسندانہ ہیں۔ تاہم دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی سے سیاسی مسائل میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریروں میں متعدد بار کر چکے ہیں کہ نظریاتی سوچ رکھنے والا ہر سیاستدان، صحافی اور تجزیہ کار اسی قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما جیل میں ہیں جبکہ عمران خان کو عدالتی سہولت کاری کی وجہ سے ضمانت مل گئی تھی۔ تاہم اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی وقت عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے بیشتر اہم رہنماؤں کو بہت سی چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے اور عمران خان کے ملک دشمن ایجنڈے کے حوالے سے ان کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما عمران خان سے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے لا تعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے رکن محمود مولوی نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ محمود مولوی نے قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی پاک فوج کے خلاف نہ تو کوئی بات کی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس قسم کی گھٹیا بات کرنے کا بھی سوچا جس سے پاک فوج کی عزت و احترام پر حرف آتا ہو۔ محمود مولوی نے کہا کہ وہ ایسی جماعت کے پلیٹ فارم سے مزید سیاست نہیں کر سکتے جو پاک فوج کے شہیدوں کی بے حرمتی کرنے اور پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کرنے میں ملوث رہی ہو۔ جی ناظرین، دریا اثنا اسی سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما عامر کیانی کا کہنا تھا کہ وہ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عامر محمود کیانی NA61 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے عامر کیانی پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عامر کیانی کا شمار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ عامر کیانی نے آج شام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں بیشتر فوجی افسران ہیں۔ میری تعلیم بھی ایسے تعلیمی اداروں میں ہوئی ہے کہ جہاں فوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی میں سیاست کرنے آئے تھے اور سیاسی مسائل سیاست کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ عامر کیانی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد مجھے اپنے فیصلے اور سیاسی وابستگی پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ میں نے یہ کام مجبوری میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے احترام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کی سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اگر پاکستان پر کوئی آنچ آئے تو میرا نام اس میں نہیں آنا چاہیے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم فوج پر حملہ کریں، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 27 سال کے سفر کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں۔ عمران خان کو جب جوائن کیا تو میں ایک وکیل تھا۔ عامر کیانی نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی سیاست اور ہر قسم کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جی ناظرین، ادھر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور
اہم رہنما فواد چودھری کی دوڑیں اور گرفتاری کے خوف سے ہانپنے کانپنے کا منظر بھی چشم فلک نے دیکھا۔ دوبارہ گرفتاری کا خوف کی وجہ سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے چلتی گاڑی سے اتر کر واپس عدالت کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ وہ بھاگتے بھاگتے فٹ پاتھ سے ٹکرا کر لڑکھڑائے۔ اس موقع پر وکیلوں نے سہارا اور دلاسا دیا کہ پیچھے کوئی نہیں آ رہا، آپ مطمئن رہیں۔ دوڑتے دوڑتے فواد چودھری کی بری طرح سے سانس پھول گئی اور وہ ہانپتے رہے۔ تاہم اسی حالت میں وہ بھاگ کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں داخل ہو گئے اور روسٹرم پر پہنچ کر کہا کہ باہر پولیس نے ایک بار پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ تو وکیل ہیں، آپ کو تحریری حکم نامے کا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ جی ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہی فواد چودھری ہیں کہ جو پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کے بڑے بڑے دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے اور ملک میں دلیری اور بہادری سے بہت بڑا انقلاب لانے کے اشارے دیتے رہتے تھے۔ لیکن گزشتہ روز انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلتے وقت دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو انقلاب کا دائی سر پٹکتا دوڑتا بھاگتا بلکہ گرتا پڑتا نظر آیا، جبکہ دنیا بھر میں یہ طے شدہ اصول ہے کہ سیاسی رہنما اور انقلابی لیڈر نہ تو گرفتاری سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی گرفتاری سے بچنے کے لیے سر کے بل دوڑتے بھاگتے اور ہانپتے کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز 3MPO کے تحت فواد چودھری کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں مزید کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، جس کے بعد آج فواد چودھری کے فوج کے حوالے سے لب و لہجے میں واضح طور پر تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی تنصیبات پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ پر حملہ اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہر لحاظ سے قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شرپسندوں کے علاوہ PTI کے لوگ بھی اس گھناؤنے کام میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاک فوج وطن کی سرحدوں کی ضامن ہے۔ پاک فوج پر حملے پاکستان پر حملوں کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان شرپسندوں کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کی جائے جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق PTI سے ہی کیوں نہ ہو۔ جی ناظرین، دوسری جانب عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو سہولت کاری فراہم کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کو مزید کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسیع کر دی۔ مقدمے کی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور اسٹیٹ کونسل عدالت عالیہ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے وکیل بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت وفاق کی جانب سے عدالت سے کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کی گئی۔ وفاق نے استدعا کی کہ کچھ مہلت دے دیں، کیسز کی تفصیلات فراہم کر دیں گے۔ عدالت عالیہ نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کو آج 17 مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی دوران چیئرمین PTI سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اب آج سے نہیں، کل جمعرات سے جلسے شروع کروں گا۔ ویڈیو بیان میں چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ بدھ سے جلسے شروع کروں گا، مگر عدالتوں میں میری پیشیاں ہیں، اس لیے اب جمعرات سے جلسے کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلا جلسہ مریدکے میں ہوگا، پلان دوں گا کہ کیسے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کبھی کوئی کسی پلیٹ فارم کو پر رکھ کر کسی کو آزادی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ جن قوموں کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ ہمارے پاس انصاف نہیں، غلام ہیں، اس لیے اوپر نہیں جا سکے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون ہو، وہ قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ یہ سارے ان کے وہی پرانے گھسے پٹے الاپ ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف آج تحریک انصاف اور شرپسندوں کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔
اور پنجاب کی نگران حکومت نے تحریک انصاف کو الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملے کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، انہیں 24 گھنٹے میں پولیس کے حوالے کیا جائے۔ عامر میر نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ اور جیو فینسنگ کے مطابق دہشت گرد زمان پارک کے اندر ہی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی نے دہشت گرد حوالے نہ کیے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حکومت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی اور ہر قیمت پر دہشت گردوں اور قانون شکن عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مقبول کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت نے گرفتاری سے پہلے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 9 مئی کو ریاست کی رٹ چیلنج کی گئی، حملہ آسانی سے روکا جا سکتا تھا لیکن پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ عامر میر نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ نگران حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لاشیں گریں۔ صوبائی نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ اب پنجاب پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے وائرس کا علاج ویکسین یا میڈیسن سے نہیں ہے، اس وائرس کے علاج کے لیے سرجری کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ سرجری ضرور ہوگی اور مجرموں اور دہشت گردوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔